سامعین مکرم، سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے روافض کے بہت سارے دھوکے ہیں جو وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں۔ ان دھوکوں میں سے ایک دھوکا رافضی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ اگر امام ابو حنیفہ بتا سکتے ہیں فقہ، اگر امام مالک بتا سکتے ہیں فقہ، اگر امام احمد ابن حنبل بتا سکتے ہیں فقہ، اگر امام شافعی بتا سکتے ہیں فقہ، تو رسول کے گوشت و پوست و خون امام جعفر صادق کو کون سی چیز روک رہی ہے بتانے سے؟ وہ بات بتائیے کہ اس وجہ سے روک رہے ہیں ان کو۔ بھائی اگر باہر کا آدمی پڑھ لکھ کے بتا سکتا ہے تو گھر کا آدمی بتائے تو کیا مذائقہ ہے اس کے اندر؟ سامعین، آپ نے سنا، اس کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سنی عوام، سنی علماء، سنی مکتبہ فکر امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کی فقہ کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن اہل بیت رسول کی فقہ کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے خون سے ہیں، حضور علیہ السلام کے گھر کے افراد ہیں، ان سے زیادہ فقہ کو کون جان سکتا ہے؟ لیکن یہ سنی ان کو قبول نہیں کرتے، اور جو دیگر لوگ ہیں باہر کے آئے ہوئے ہیں ان کی فقہ کو قبول کرتے ہیں۔ اب سادہ عوام پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے واقعی یہ بات تو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ حضور کے آل میں سے نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ہو گئے، امام مالک رحمہ اللہ ہو گئے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہو گئے، کہ ان کا تو حضور علیہ السلام سے اگر واسطہ ہو بھی صحیح تو دور کا ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے۔ تو پھر فقہ جعفریہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل اور حضرت علی کا آل حضور علیہ السلام کا آل ہے، تو ان سے فقہ کیوں نہیں لی جاتی؟ لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب بھی ایسی کوئی پریشانی ہو تو پھر ایسے افراد سے رابطہ کریں جن کو ان چیزوں کا علم ہو۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی آل علی یا آل رسول سے نہ بغض رکھا، نہ نفرت کی، بلکہ ان کو سرکتاج سمجھا، ان سے معمولی سی عداوت۔ میں مثال دیتا ہوں کہ رائی کے دانے کے 1000 حصے کیے جائیں، 1000ویں حصے کے بھی 1000 حصے کیے جائیں، اس قدر بھی اگر کسی کے دل کے اندر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، ہم اسے جنتی نہیں مانتے، ہم اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری محبت کا معیار تو یہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے، کیا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اہل بیت کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر لے ہم اسے منوان قبول کر لیں گے؟ ایسا قطعا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم فقہ جعفریہ کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم شیعہ مذہب کا جائزہ لیتے ہیں، تو پھر ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں جس مذہب کے اندر قرآن مجید مبدل ہو، محرف ہو، تبدیل شدہ ہو، جس مذہب کے اندر حدیث رسول کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس مذہب کے اندر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی رحلت کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو چکے ہوں، جس مذہب کے اندر حضور علیہ السلام کی محنت ضائع ہو چکی ہو، اس مذہب کی طرف سے اگر حضرت علی کے آل کی طرف کسی فقہ کو منسوب کیا جائے، ہم مان لیں یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، فقہ نام ہے قرآن و حدیث کے نچوڑ کا۔ اب جس مذہب کے اندر قرآن و حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو وہ فقہ کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نا، قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے فقہ۔ جب ان کے ہاں یہ چیزیں معتبر ہی نہیں ہیں تو پھر یہ فقہ کہاں سے آ گئی؟ یہ فقہ کون سی مانتے ہیں؟ کہاں سے نکالتے ہیں فقہ؟ تیسری بات، ان کا الزام ہے کہ یہ ائمہ اربع یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کی فقہ کو تو مانتے ہیں لیکن فقہ جعفریہ کو نہیں مانتے۔ تو اس پہ ہمارا ایک سوال ہے، یہ تو سوال ہم تم پہ بھی قائم کر سکتے ہیں بھائی، کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مانتے ہو، اس کے بعد پھر ائمہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امام مانتے ہو، تو فقہ علوی کی تم اتباع کیوں نہیں کرتے؟ فقہ جعفری کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی کی بات کو نہیں مانتے، حضرت علی کی طرف فقہ کو منسوب نہیں کرتے۔ اسی طرح پھر حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، دیگر ائمہ ہیں، ان کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اگر جواب یہ دیا جائے کہ فقہ جعفریہ انہی کے اقوال سے لی گئی ہے، تو پھر بھائی ہماری طرف سے جواب بھی یہی ہے کہ فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو یا فقہ حنبلی ہو، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضور پہ اترنے والے قرآن مجید محفوظ لا مبدل کتاب کا
نچوڑ ہے انہی کے اقوال سے لی گئی ہے، اخذ کی گئی ہے، تو پھر اس میں ہم پر الزام کیسا؟ تیسری بات ذہن میں رکھیں، فقہ جعفری کے اندر گند بھرا ہوا ہے، جس گند کو کبھی بھی ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ فقہ جعفری کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو تھوک کو جمع کرو، تھوک سے استنجا جائز ہے۔ فقہ جعفری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے۔ فقہ جعفری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیوی سے دوپہر میں جماع جائز ہے۔ فقہ جعفری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو مسائل ایسے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اہل بیت کے مذاہب کے خلاف ہیں، تعلیمات کے خلاف ہیں، تو پھر ان کو کیسے ہم فقہ جعفری مان لیں؟ کیسے امام جعفر کی طرف ان کو منسوب کریں یا اہل بیت رسول کی طرف ہم منسوب کریں؟ قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ باقی یہ اعتراض اگر کوئی کرے کہ بھائی تم مذہب ابی حنیفہ پر کیوں ہو، مذہب شافعی پر کیوں ہو، مذہب محمدی پر کیوں نہیں ہو، تو اس اعتراض کو بھی میں صاف کرتا چلوں۔ یاد رکھیں، ایک ہے دین، ایک ہے مذہب۔ دین اسے کہتے ہیں جس کے اندر غلطی کا امکان نہ ہو، خطا کا امکان ہی نہ ہو، اور مذہب اسے کہتے ہیں جس کے اندر خطا کا امکان ہو۔ اب مذہب ایسی چیز تھی جس کے اندر خطا کا امکان تھا، تو اس کو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کرنا یہ عصمت پہ اعتراض ہو سکتا تھا، اور اسی اعتراض سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف مذہب کی نسبت نہیں کی جاتی۔ دین محمدی تو کہا جاتا ہے، مذہب محمدی نہیں کہا جاتا۔ اور صحابہ کرام کی طرف کیوں منسوب نہیں کیا جاتا؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کی عظمت شان نرالی ہے، ان کی طرف بھی خطا والی چیز کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ باقی رہی ائمہ کی بات، ائمہ اربعہ چونکہ وہ صحابی بھی نہیں ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح معصوم بھی نہیں ہیں، وہ امتی ہیں، اولیاء امت میں سے ہیں، تابعین ہیں، تو ان کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جس میں خطا کا احتمال ہو، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ جہاں تک بات ہے فقہ جعفریہ کی یا فقہ اہل بیت کی، تو الحمدللہ ہماری کتب کے اندر اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے احادیث لی گئی ہیں، انہی سے فقہ ماخوذ ہے۔ ہمارے ہاں باقاعدہ کتابیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کی، اسی طرح بخاری ہو، مسلم ہو، ہماری جتنی بھی معتبر احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر روایات موجود ہیں، انہی سے مسئلے اخذ کیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ صرف دھوکہ ہے جو نمک مرچ مسالے لگا کے پیش کیا جاتا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔